الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وآبائه وأزواجه وعترته وأولياء أمته وعلماء ملته وجميع أهل سنته وعلينا معهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين پچھلی راتی رحمت رب دی بلند کرے آوازاں پچھلی راتی رحمت رب دی بلند کرے آوازاں بخشش منگن والے اکارن کھلائے دروازاں اللہ تعالیٰ کا بے حد و حساب شکر کہ جس ذات والا شان کی توفیق سے ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں دعا ہے کہ وہ خالق کائنات خالق ارض و سماوات اور سب سے بڑھ کر جس بات پر اس کو خوشی ہوتی ہے کہ خالق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہے کہ ہم گنبد خضرا کے سائے تلے سنہری جالیوں کو تک کر درود و سلام پڑھنا رب ہمارا مقدر سامنے صاحب مزار میرے دادا جان حضرت العلامہ حضرت علامہ حافظ نذیر احمد نوری نفر اللہ مرکزہ ان کے قدموں کی خیرات ہے اور میرے چاچو جان حضرت علامہ قبلہ پروفیسر حافظ محمد اعظم نوری دامت برکاتہ العالیہ ان کی فیضان نظر ہے کہ میں اس مسند پر ہوں ورنہ میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کی دن میرے پاس نہ علم ہے نہ کچھ اور سرمایہ ہے فقط ان ہستیوں کی فیضان نظر ہے کہ میں آج اس مسند پر بیٹھا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال ہماری حاضری کو شرف قبولیت آج اس عنوان پر کچھ آپ کی سماعتوں کے گوش گزار کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے مغفرت کا انسائکلوپیڈیا مغفرت کا انسائکلوپیڈیا یہ مغفرت کا انسائکلوپیڈیا کیا ہے اور پہلے آپ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ سارے علوم کے مجموعے کو انسائکلوپیڈیا کہتے ہیں رب ذوالجلال نے مغفرت کا بھی ایک مجموعہ بنایا ہے جس کو رب نے مغفرت کا انسائکلوپیڈیا اب وہ مغفرت کا انسائکلوپیڈیا کیا ہے ہم نے اس تک پہنچنا ہے میں نے آپ کے سامنے سورۃ المائدہ کی آیت کریمہ تلاوت کی رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون رب ذوالجلال نے ایک سوال کیا ہے یہ سوال مجھ سے بھی ہے یہاں جامعہ مسجد میں بیٹھے ہر ایک بندے سے یہ سوال ہے رب پوچھ رہا ہے افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون میرے بندو میرے سوال کا جواب تو دو
بندو وہ وقت کب آئے گا جب تم سچی توبہ کر کے میرے حضور مغفرت طلب کرو؟ وہ وقت کب آئے گا، وہ گھڑیاں کب آئیں گی جب تم توبہ کرو گے، جب تم مغفرت طلب کرو گے؟ اور آگے رب نے ارشاد فرمایا واللہ غفور الرحیم، تم مغفرت طلب کرو تو صحیح، میری بارگاہ میں آؤ تو صحیح، میں رب تو بیٹھا ہی تمہیں مغفرت کی خیرات دینے کے لیے، تم آتے کیوں نہیں ہو؟ سچے دل سے آؤ تو صحیح۔ مغفرت اور شے ہوتی ہے، توبہ اور شے ہوتی ہے۔ ہمارے ذہنوں میں بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ مغفرت اور توبہ ایک ہی چیز ہے، نہیں، مغفرت اور شے ہے، توبہ اور شے ہے۔ ہم راتوں کو جاگ کر شب برات کی رات، شب قدر کی رات رب سے مغفرت طلب کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے۔ مغفرت ہوتی ہے اپنی گناہوں پر نادم و شرمسار ہونا، اور توبہ ہوتی ہے اس گناہ کو ترک کر کے رب کے حضور اپنے رشتے کو مضبوط کرنے، یہ توبہ ہوتی ہے۔ اور رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر اس کا بھی ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے میرے ایمان یافتہ بندو پکی توبہ کرو، سچی توبہ کرو، ستھری توبہ کرو، صاف توبہ کرو۔ کسی نے پوچھا حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہ یہ توبہ ہوتی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الندم علی الذنب ہوا توبہ، اپنے گناہوں پر نادم و شرمسار ہونا، رب نے اس کو سچی توبہ کرا، سچی توبہ کرنی ہے، سچی توبہ۔ فرمایا آگے ہوگا کیا؟ عسیٰ ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری تحتها الانہار او کما قال، فرمایا تم سچی توبہ کر کے تو دیکھو، میں رب تمہارے نامہ اعمال سے گناہوں کو اس طرح مٹا دوں گا جیسے گویا تم نے سرے سے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مغفرت طلب کرنے کے ساتھ ساتھ سچی توبہ کرنی ہے۔ دو توبہ ہوتی ہے، ایک توبہ ہم کرتے ہیں، ایک توبہ رب ذوالجلال کرتے ہیں۔ ایک توبہ بندہ کرتا ہے، ایک توبہ کون کرتا ہے بولیے؟ رب ذوالجلال۔ انسانوں کی توبہ ہوتی ہے رب ذوالجلال کی طرف جانا، اور رب کی توبہ ہوتی ہے اپنے بندے کے اوپر رحمتوں کے دروازوں کو کھول دینا۔ پہلے پارے کے اندر سورۃ البقرہ اٹھائیے، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، جب آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کے اوپر توبہ مانگی نا، تو ایک توبہ آدم نے کی، ایک توبہ میں نے کی، اور میں نے آدم علیہ السلام کے اوپر رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیا۔ اور یہاں پر محدثین نے لکھا، آپ امام بخاری کو اٹھا کر دیکھ لیں، امام مسلم کو اٹھا کر دیکھ لیں، امام ابن ماجہ کو اٹھا کر دیکھ لیں، امام نسائی کو اٹھا کر دیکھ لیں، امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اٹھا کر دیکھ لیں، ہر محدث نے یہ حدیث نقل کی۔ میرے تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہ سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے سرے سے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اس طرح رب ذوالجلال اسے پاک اور صاف کر کے رکھ دیتا ہے۔ رب ذوالجلال نے، آپ نے اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے، ہم نے مغفرت کے انسائکلوپیڈیا کی طرف جانا ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ جو مغفرت کا انسائکلوپیڈیا ہے نا، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، تم اس مغفرت کے انسائکلوپیڈیا کی طرف آ کر تو دیکھو ملے گا کیا؟ فرمایا جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، میں رب تمہیں وہ جنت دوں گا جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر، میں وہ جنت دوں گا۔ اور آگے فرمایا اعدت للمتقین، اور کسی شک میں نہ رہنا، یہ جنت میں نے بنائی ہی متقین کے لیے۔ اور رب ذوالجلال نے ایک سائلنٹ میسج دیا، اور وہ سائلنٹ میسج یہ ہے کہ بندے توبہ تو کر، متقی میں تجھے بنا۔
ایمان اور شے ہوتی ہے، اسلام اور شے ہوتی ہے۔ جس طرح ہم پیسے رکھتے ہیں نا تو ہماری بھی جیب ہوتی ہے، رب ذوالجلال نے بھی ایمان کی اور اسلام کی دو جیبیں بنائی ہیں۔ رب سے پوچھئے رب جی وہ کون سی جیب ہے؟ کہا جو اسلام کی جیب ہے نا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، رب نے اسلام کی جیب کو تمہارا سینہ بنایا ہے، سینہ صدرہ للاسلام، سینہ بنایا ہے۔ اور یہ ہے اسلام۔ ایمان کی بات آئی نا، رب ذوالجلال نے کہا یہ ایمان اوپر والا درجہ ہے، اوپر والی کیٹیگری ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، سینے کو رب نے اسلام کے لیے بنایا ہے۔ ایمان کی باری آئی نا تو فرمایا رب اپنے قدرت کے ہاتھوں سے تمہارے دلوں پر ایمان خود لکھتا ہے، خود لکھتا ہے رب ذوالجلال ایمان، دلوں میں ایمان۔ اور قیامت کے روز رب فرمائے گا قد افلح المؤمنون، یہی تو میرے ایمان یافتہ بندے ہیں، مغفرت اور توبہ کی خیرات دنیا میں یہ مانگتے رہے، بروز قیامت آج میں اعلان کرتا ہوں کہ ان کو جنت کی بشارت سنا۔ اچھا وہ جنت جو ہے نا، جس کی مغفرت کے انسائکلوپیڈیا کی طرف جانے پر ہمیں ملے گی، وہ جنت اس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ریسرچرز کی کچھ تحقیق رکھنے جا رہا ہوں۔ زمین کو بنے 13 ارب سال گزر گئے ہیں۔ کتنے سال گزر گئے ہیں؟ 13 ارب سال۔ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کے اعتبار سے یہ زمین دن بدن پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اور رب نے ایک سورج بھی بنایا ہے، اور یہ سورج، اس کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ اس سورج کے اندر ہماری زمین جیسی 10 لاکھ زمینیں سما سکتی ہیں، 10 لاکھ زمینیں۔ اب ہم جس کہکشاں میں رہ رہے ہیں اس کو ریسرچرز کہتے ہیں یہ ملکی وے ہے۔ اس جیسی رب ذوالجلال نے 1000 کہکشائیں اور بنائی، اور ایک کہکشاں جس میں ہم رہتے ہیں رب ذوالجلال نے 300 ارب سورج اس ایک کہکشاں کے اندر بنائے۔ یہ وہ دریافت ہے جو میں اب تک آپ کو ریسرچرز کی بتا رہا ہوں، آگے وہ مزید تحقیق کرتے جا رہے ہیں۔ قصہ مختصر، رب ذوالجلال نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، یہ جنت، یہ مغفرت کے انسائکلوپیڈیا کی طرف تم آؤ، بطور قیامت میں رب تمہیں وہ جنت دوں گا جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر۔ اچھا یہ جو مغفرت ہے نا، توبہ جو ہے، اپنے گناہوں پر نادم و شرمسار ہونا، یہ توبہ اتنی آسان نہیں تھی، اتنی آسان نہیں تھی۔ میں آپ کے سامنے امام علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر روح المعانی رکھنے جا رہا ہوں، امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر روح البیان رکھنے جا رہا ہوں، حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ رکھنے جا رہا ہوں۔ آپ کے سامنے میں وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جو قرآن میں واقعات بیان ہوئے ہیں نا، وہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، میں اس سے ہٹ کر نئے اینگلز اور نئے پراسپیکٹس آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں آج۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے، امت نے کہا جی ہم نے ہدایت لینی ہے تو ہمیں کوئی کتاب چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کا اعتکاف کوہ طور کے اوپر چلے گئے، پیچھے سے امت کے پاس اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے جب واپس آئے نا تو دیکھا کہ سامری جادوگر کے کہنے پر وہ امت جو ہے نا اب وہ بچڑے کی پوجا کرنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا اپنے بھائی کے بالوں سے پکڑ لیا، داڑھی کے بالوں سے، سر کے بالوں سے پکڑا۔ رب ذوالجلال نے قرآن میں نقشہ کھینچا، حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، میں امت میں فرقہ واریت کے سبب ان کو سمجھا نہ سکا، انہوں نے تو میری بات مانی ہی نہیں، تو آپ میرے بالوں سے نہ پکڑے بلکہ امت کو ہدایت۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا نا تو رب ذوالجلال کے سامنے سے رب ذوالجلال نے وحی نازل کر دی، کہا موسیٰ اب توبہ کرنی ہے۔ توبہ کس طرح کرنی ہے؟ اور یہ وہ قوم ہے جس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں، ایک ایک گناہ ان کے گھر کے دروازوں کے باہر لکھ دیا جاتا ہے۔ کون سا گناہ کدھر کیا ہے، کون سا گناہ کس جگہ پر کیا ہے، کون سا گناہ کس مجلس میں کیا ہے، کون سا گناہ کس ماحول میں کیا ہے، کون سا گناہ وقت کون سا تھا، دن تھا رات تھا، ایک ایک شے ان کے گھر کے دروازے کے باہر لکھ دی جاتی تھی۔
توبہ کرنی ہے. رب ذوالجلال نے کہا اچھا ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، انہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے، اپنے اوپر ظلم کیا ہے، فتوبوا الی بارئکم، ان کو بولے اب توبہ کریں. توبہ کیسے کرنی ہے؟ فقتلوا انفسکم، ان کو بولیے اپنے آپ کو قتل کرنا شروع کرو. یہ توبہ ہو رہی ہے. توبہ مغفرت کا انسائکلوپیڈیا میں نے آپ کو وہاں تک لے کے جانا ہے. ہمارے اوپر تو رحمت اور کرم ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ توبہ ہو رہی ہے. کہاں ان کو بولے اپنے آپ کو قتل کرنا شروع کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لائنوں کے اندر آگ کے اندر بٹھا دیا. آسمان پہ اندھیری آ گئی. سارا آسمان اندھیری کے سبب انسان کو انسان کی شکل نظر نہیں آ رہی. ایک کو آرا پکڑا دیا گیا، ایک کی گردن کٹ رہی ہے، دوسرے کی گردن کٹ رہی ہے، تیسرے کی گردن، 70 بندوں کی گردنیں کٹ رہی. جب 70 بندوں کی گردنیں کٹی نا، رب ذوالجلال نے کہا اب ان کی توبہ قبول ہوئی ہے. یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم. توبہ ایسے قبول ہوتی ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی نا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم توبہ سچے دل سے کر کے تو دیکھو، جنت کی رحمتوں کے دروازے بند ہو سکتے ہیں لیکن توبہ کا دروازہ تب تک بند نہیں ہوگا جب تک قیامت نہیں آ جائے. تمہاری سانس ما لم یغرغر، تمہاری حالت نزع میں بھی تم توبہ کر کے تو دیکھو، رب ذوالجلال خالی تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کو گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے تمہارے نامہ اعمال میں منتقل کر. رب ذوالجلال کی اس مغفرت کے انسائکلوپیڈیا کی طرف کوئی آ کر تو دیکھے، کوئی ایک مرتبہ سچے دل سے نادم و شرمسار ہو کر تو دیکھے. مجھے یہاں پہ حضرت عبداللہ بن مسلمہ کانبی رحمت اللہ تعالی علیہ یاد آ گئی. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے حدیث لی. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے حدیث لی. امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ترمذی، قصہ مختصر قرآن کے بعد صحاح ستہ کی 6 مستند کتابوں کے جو امام ہیں انہوں نے حدیث یہ عبداللہ بن مسلمہ کانبی رحمت اللہ تعالی علیہ سے اور فخر کیا کہ ہمارے استاذ ہیں. اب آپ ان کی ذرا جوانی کو اٹھا کر دیکھیں. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی لیے کہا تھا نا، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گل ظالم می شبد پرہیزگار. جو جوانی میں توبہ کر لیتے ہیں نا، ان کی توبہ ایسے ہی ہوتی ہے جیسے وہ کسی انبیاء کے مقام کے اوپر فائز ہو. کیونکہ وقت پیری گلد ظالمی شبد پرہیزگار، بڑھاپے میں آ کے تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے، بڑھاپے میں آ کے تو ہر کوئی نیکوکار بن جاتا ہے. مزہ تو تب ہے نا کہ استطاعت بھی ہو، حوصلہ بھی ہو، قوت بھی ہو، طاقت بھی ہو، جذبہ بھی ہو، جنون بھی ہو، ان سب کے باوجود گناہ کو لات مار کر رب کے حضور سر تسلیم ہم کر. تو عبداللہ بن مسلمہ کانبی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں جوانی تھی، میں شرابیں پیتا تھا، میرے گھر میں محفلیں چلتی تھیں، فحاشی ہوتی تھی، اور یعنی ہر غلاظت کا ڈھیر میرے گھر میں موجود تھا. میوزیکل انسٹرومنٹس میرے گھر میں ہوتے تھے، دوست آتے تھے، گانا بجانا میرے گھر میں ہوتا تھا. ایک مرتبہ اسی طرح رقص کی محفل چل رہی تھی تو میں نے دوستوں سے پوچھا، میں نے کہا یہ باہر سے ایک خوبصورت سی اور ایک نورانی شخصیت گزری ہے، اس کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا یہ محدث اعظم امام مالک بن انس رحمۃ اللہ. اچھا جب انہوں نے یہ سنا نا امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جوانی تھی، آپ نے خنجر اٹھایا، پیچھے پیچھے چلے گئے. آپ نے جا کے نہ کہا او محدث اعظم مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناؤ، مجھے ان کی حدیث سناؤ. شراب میں دھت ہے. حضرت عبداللہ بن مسلمہ کانبی جوانی کا واقعہ سنا رہا ہوں. امام مالک بن انس رحمت اللہ تعالی علیہ نے چہرہ گھما کر جو بات کی نا، یہ بات میرے لیے بھی ہے، یہ بات آپ کے لیے بھی ہے. خدا کی عزت کی قسم قیامت تک کے ہر حضور محمد مصطفیٰ کے امتی کے لیے. اب وہ امام مالک بن انس رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا جو دنیا کے نشے کے اندر دھت ہونا اسے میں محمد مصطفیٰ کی حدیث نہیں سنتا. جو دنیا کے نشے میں دھت ہو اسے میں محمد مصطفیٰ کی حدیث نہیں سنتا. حضرت عبداللہ بن مسلمہ کانبی کہتے جوانی تھی، میں نے خنجر آگے کیا، میں نے کہا سناتے ہو حدیث کہ ابھی آپ کو زخمی کروں؟
عبداللہ بن مسلمہ کانوی کہتے ہیں میں نے یہ کہا نا تو امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ وہ شخصیت ہے حدیث کی پہلی کتاب موطا امام مالک گنبد خضرا کے سائے تلے میں بیٹھ کر جنہوں نے لکھی ہے امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی، انہوں نے جب یہ کیا نا امام مالک بن انس کہتے ہیں اچھا رکو پھر میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ وان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فاتك الحیا فافعل ما شئت كما قال۔ امام مالک بن انس کہتے ہیں میرے تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان میں سے حیا مر جاتی ہے نا تو پھر وہ جو مرضی چاہے کرتا۔ عبداللہ بن مسلمہ کانوی کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا نا میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، میں گھر بھاگتا ہوا آیا، خنجر پھینک دیا، شرابوں کے مٹکوں کو توڑ دیا، ساری شرابوں کو انڈیل دیا، والدہ کو کہا میرے دوست آئے نا ان کو کھانا بھی دینا، ان کو پانی بھی دینا، ان کو اچھے مشروب بھی دینا، اور ان کو کہنا آج سے عبداللہ بن مسلمہ کانوی نے دنیا کی محبت کو چھوڑ کر رب کی محبت کو ایکسپٹ کر دیا۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ وہ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں کہ نیچے سے بندہ گزر رہا ہے، حضور غوث پاک نے بنیت الطالبین میں لکھا اور ابو شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عوارف المعارف کے اندر لکھا، بندہ گزر رہا تھا چھینٹے پڑے پر نالے میں سے پانی کے، بندے نے آواز دے کر کہا حضور اگر گندا پانی ہے تو بتا دیں میں نماز پڑھنے جا رہا تھا۔ امام حسن بصری نے کہا یہ گندا پانی ہے کیونکہ یہ مجھ گناہگار کے آنسو ہے، جا کے اپنے کپڑے تبدیل کر لینا اور نئے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ جوانی کے اندر ایک خوبصورت عورت کے اوپر نظر پڑی، دیکھتے جا رہے ہیں دیکھتے جا رہے ہیں، عورت نے کہا اما تستحی تمہیں حیا شرم نہیں آتی؟ کہتے نہیں میں تمہاری آنکھوں میں ڈوبنا چاہتا ہوں، میں تمہاری آنکھوں میں ڈوبنا چاہتا ہوں۔ عورت نے دوسری مرتبہ کہا اما تستحی، کہا نہیں تمہاری آنکھوں میں ڈوبنا چاہتا ہوں۔ گھر گئی، تھوڑی دیر بعد اندر سے نا اس کی والدہ نے عورت کی ایک تھال بھجوایا، تھال کے اوپر کپڑا تھا، کپڑا ہٹایا تو اس عورت کی دونوں آنکھیں اس کے اندر ڈوبی، اور ساتھ میں نا ایک چٹ لکھی ہوئی تھی، چٹ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ لا اريد عینان تفتن فیہا احد، ہمیں ایسی آنکھیں چاہیے ہی نہیں جس سے کوئی فتنے کے اندر مبتلا، ہمیں ایسی آنکھیں نہیں چاہیے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں میں گھر دوڑ کر گیا اور جا کر ساری رات روتا رہا، ساری رات روتا رہا، اگلے دن پتہ چلا کہ اس عورت کا جنازہ نکل رہا، میں پھر گھر چلا گیا، روتا رہا روتا رہا روتا رہا، خواب رات کو آنکھ لگ گئی، خواب کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا رب ذوالجلال نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے، اور اگر تمہیں پتا چلے گا کہ میری توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی تو یہ 3 سٹینڈرڈ دے رہا ہوں۔ نمبر 1 کہ جو سے گناہ سے توبہ کی ہے دل کے اندر اس گناہ کی نفرت زیادہ ہو، جس ماحول میں تم نے وہ گناہ کیا تھا اس گناہ سے تمہیں نفرت اس ماحول میں جانے سے ہو جائے، اور تیسرا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ نفرت ایسی ہو جیسے جہنمی کے جہنم میں سے نکالے جانے کے بعد دوبارہ آگ میں پھینکے جانے سے اس کو نفرت ہو۔ قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ الشفا کے اندر لے کر آئے ایک واقعہ، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک بندہ آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، مغفرت کا انسائکلوپیڈیا جاننا ہے نا تو ہم اس تک پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ کہا میں نے بہت گناہ کیے ہیں تو میں نا توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو میرے توبہ کرنے سے ہوگا کیا؟ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہوگا یہ کہ محبوب آپ ان کو بولیے کہ ایک مرتبہ دائرہ اسلام میں داخل تو ہو کر دیکھو، تمہارے گناہوں کو مٹائیں گے نہیں بلکہ نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیں گے۔ نمازیں نا 2 طرح کی ہوتی ہیں، میں آپ کو یہ کنسپٹ بدلنا چاہتا ہوں، آپ کو پتا تو چلے نمازیں کیا ہوتی ہیں۔ آپ کسی بچے سے پوچھ لیں نا نماز کی تعریف سنا دو تو وہ بولے گا جی اقیم الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، نماز تو بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے کے لیے بنی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، بولے میرے ساتھ روکتی ہے کہ نہیں روکتی؟
روکتی ہے. یہ نماز ہے دن کی، یہ نماز ہے فجر کی، یہ نماز ہے ظہر کی، یہ نماز ہے عصر کی، یہ نماز ہے مغرب کی، یہ نماز ہے عشاء کی. 5 نمازیں پڑھو نا تو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین. دن کی 5 نمازیں پڑھو نا تو بے حیائی سے روکتی ہے. پچھلے پہر اٹھ کر رب کے حضور سرے تسلیم خم کر کے تہجد کی نماز پڑھو نا تو رب نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹاتا نہیں بلکہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. نمازوں کے بھی سٹینڈرڈ میں فرق ہوتے ہیں. تو کہاں اس کو آپ محبوب بولیے تو صحیح. ایک مرتبہ توبہ کر کے دیکھیں، سارے نامہ اعمال گناہوں سے پاک صاف کر کے نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے. اچھا اسے توبہ کر لی، اسلام قبول کر لیا. رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب اس کو بولیے کہ اب اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. پھر بھی روتا جا رہا ہے روتا جا رہا ہے. پوچھا آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہا مجھے نا ایک گناہ بڑا یاد آ رہا ہے، ایک گناہ بہت یاد آ رہا ہے. ہمیں تو گناہ یاد نہیں نہ آتے، ہم تو اتنے گناہ کر لیتے ہیں، توبہ بھی کر لیتے ہیں، مغفرت بھی طلب کر لیتے ہیں، ہر چیز رسمن انداز کے اندر ہم ادا کر تو دیتے ہیں، لیکن ہمیں گناہ اپنے یاد نہیں آتے. اس کو یاد آ رہا تھا، کہتا ہے حضور مجھے گناہ بڑا یاد آتا ہے. کہا کون سا گناہ یاد آتا ہے؟ کہا میری چھوٹی سی بچی تھی، اس کی میں نے انگلی پکڑی، جا کر اس کو میں نے زندہ درگور کر دیا. وہ چلاتی رہی، وہ چیختی رہی، وہ کہتی رہی کہ میرے ساتھ بابا جان ایسا نہ کریں، لیکن میں نے اس کی ایک بھی نہ سنی. میں نے جا کر زندہ درگور کر دی. مجھے وہ بڑا یاد آتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو میرے ساتھ، مجھے اس قبر کے اوپر لے کے جاؤ. کون سی بات ہے، کہاں پہ دفن کیا تھا؟ وہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر وہاں پر گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا استحیی باذن اللہ، اللہ کے اذن سے دوبارہ زندہ ہو، اللہ کے اذن سے دوبارہ زندہ ہو جاؤ. بچی قبر پھٹی، بچی اندر سے باہر آ گئی. انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. جب اس نے یہ کہا نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی تمہارے باپ نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا ہے، تم اس سے راضی ہو؟ بچی نے تڑپ کر کہا جس ہستی کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے میں کیوں نہ راضی ہوں. جب اللہ اور اس کا رسول میرے والد گرامی کے ساتھ راضی ہو گئے تو میں کیوں نہ راضی ہوں. کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لی. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹی تم اسی آخرت میں رہنا چاہتی ہو، عالم برزخ میں رہنا چاہتی ہو کہ عالم دنیا کے اندر آنا چاہتی ہو؟ بچی نے تڑپ کر کہا کہ حضور ان کو کیا خبر، اللہ نے جو رحمتیں میرے اوپر نازل کی ہیں میں اب عالم برزخ کو چھوڑ کر عالم دنیا میں نہیں. سچے دل سے کوئی توبہ تو کرے. امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہ وہ امام مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں ان کے اوپر چوری کا تہمت لگی کہ انہوں نے چوری کی ہے. کشتی کے اندر سوار تھے تو کسی نے چوری کی تہمت لگا دی کہ انہوں نے جی میرا ہیرا چوری کیا ہے. امام مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک آواز دی پانی کی ساری مچھلیاں اپنے منہ میں ہیرے لے کے باہر. یہ وہ امام مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شرابیں پیا کرتے تھے. ایک بچی پیدا ہوئی، بچپن میں ہی فوت ہو گئی. اب شرابیں پیتے تھے، رات کو خواب آئی، دیکھا ایک بہت بڑا اژدہا میرے پیچھے لگا، بہت بڑا اژدہا میرے پیچھے لگا ہوا، میرے پیچھے آ رہا ہے، میں بھاگتا جا رہا ہوں. اچانک ایک بزرگ بابا جی آئے سامنے، ایک بزرگ بابا جی آئے، انہوں نے آ کے روکنا چاہا، اس اژدہا نے ان کو ٹھوکر ماری، وہ بابا جی دور جا کے گر گئے. وہ اژدہا میرے پیچھے آتا جا رہا تھا، بھاگتا بھاگتا ایک کھائی کے اوپر پہنچ گیا. آگے جہنم کی دہتی ہوئی انگاروں والی آگ تھی، پیچھے وہ اژدہا تھا. اژدہا جب مجھے نگلنے لگا نا تو اچانک میری بچپن میں فوت ہونے والی بیٹی سامنے آ کر کہنے لگی اژدہا رک جا، تجھے نظر نہیں آتا میرے ابو جی کھڑے ہیں. اژدہا بھاگ کر پیچھے چلا گیا. امام مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے پوچھا خواب آ رہا ہے؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب الروح کے اندر لے کر آئے. کہتے ہیں میں نے پوچھا، میں کہا بیٹی یہ کون تھے؟ کہا یہ آپ کے بدبختی والے گناہگار اعمال تھے، یہ اژدہا کی صورت میں آپ کو نگلنا چاہتے تھے. کہا وہ بزرگ بابا جی کون تھے؟ کہا وہ آپ کی نیکیاں تھیں، آپ کو نگل جاتے ہیں اژدہا، اور وہ آپ کی نیکیاں کمزور تھی اس لیے اس کو بھی انہوں نے سائڈ پہ کر دیا. کہا بیٹی میں ایسا کوئی بات بتاؤ نا کہ میں بھی ان سب سے بچ جاؤں. تو اس بچی نے نا داڑھی پکڑ کے امام مالک بن دینار کی کہا اگر بچنا چاہتے ہو نا تو شراب پینا چھوڑو، حرام کاری چھوڑ دو، بچ جاؤ گے. امام مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں جب میں خواب سے بیدار ہوا نا تو میری ساری داڑھی آنسوؤں سے بھیگی اور تر ہوئی.
یہ امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، کوئی سچے دل سے توبہ تو کرے، کوئی سچے دل سے اس مغفرت کے انسائکلوپیڈیا کو تھامے تو صحیح۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی ہے، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فلسفی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کسی کے خواب میں آئے، کہا حضور ہم آپ کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں، بتائے تو صحیح رب ذوالجلال نے کیا ماجرا کیا آپ کے ساتھ؟ کہنے لگے رب نے کہا ابو حامد غزالی تیری ساری باتیں ایک طرف، لیکن تیری ایک ادا بڑی پسند ہے، تیری ایک ادا بڑی پسند ہے۔ کہ کون سی ادا؟ رب ذوالجلال نے کہا ایک مرتبہ حضور کا فرمان لکھ رہے تھے، تمہارے قلم کے اوپر سیاہی کو ایک مکھی چوسنا شروع ہو گئی تھی، تم نے اس کو اڑایا نہیں کہ یہ اللہ کی چھوٹی سی مخلوق ہے تو چلو کوئی نہیں، یہ مکھی کے وہ جو انک لگی ہوئی ہے اس کو چوس لے تو پھر خود ہی چلی جائے گی، تو میری چھوٹی سی مخلوق پر رحم کر سکتا ہے، میں رب العالمین تجھ پر رحم نہیں کر سکتا؟ رب نے اس ایک ادا کی وجہ سے مجھے بخش دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا بندہ 70 مرتبہ گناہ کیا، پھر توبہ کر لی، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کر لی، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کر لی۔ جب یہ چلتا رہا نا تو 71ویں مرتبہ کہنے لگا پتہ نہیں اب رب پتہ نہیں کیا سمجھے گا کہ یہ بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار توبہ کر لیتا ہے، توبہ نہیں کی۔ تو اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر گئے نا، رب نے کہا میرے اس بندے کو جا کر کہنا مغفرت مانگتے مانگتے تیرا حوصلہ ٹوٹ گیا، میرا تو نہیں ٹوٹا، تیرا حوصلہ ٹوٹ گیا، میرا تو نہیں ٹوٹا نا۔ اور یہاں پر حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کی شان یہ ہے کہ تم مغفرت مانگتے مانگتے توبہ کرتے کرتے تم اکسا سکتے ہو، لیکن رب العالمین تمہیں معاف کرنے سے کبھی بھی نہیں۔ یہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی خیرات۔ مجھے نا آخری جنتی کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، جنتی آخری جہنم سے نکال کرنا رب ذوالجلال سے جنت پہ بھیجیں گے نا، اچھا اس کا منہ ہوگا جہنم کی طرف۔ مشکات المصابیح کے اندر بھی یہ روایت آئی ہے، اور آپ کو تمام محدثین ایون کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں اس بات کو نقل کرتے ہیں، آخری جہنمی جس کو جہنم سے نکال کر رب جنت میں بھیجے گا، وہ کھڑا ہوگا، اس کا منہ ہوگا جہنم کی طرف، دیکھتا رہے گا، اچانک بولے گا رب ذوالجلال جہاں اتنا کرم کر دی ہے میرا منہ جنت کی طرف کر دے، میرا منہ جنت کی طرف۔ آپ کو بتاؤں رب کرم کس طرح کرتا ہے، مغفرت کا انسائکلوپیڈیا مل رہا ہے، رب سے مانگنا کس انداز میں ہے۔ اب میرا منہ جنت کی طرف کر دے، رب ذوالجلال بولے کہ اچھا ٹھیک ہے میں جنت کی طرف منہ کر دیتا ہوں، آگے اور کچھ نہیں مانگنا، کہتے ٹھیک ہے باری تعالیٰ اور کچھ بھی نہیں مانگوں گا، منہ جنت کی طرف کر دیا۔ اچھا دیکھتا رہا، تھوڑی دیر بعد کہتا باری تعالیٰ جنت کی طرف منہ کر دیا، جنت کے قریب ہی کر دیا، جنت کے قریب ہی کر دی۔ حضور کہتے ہیں رب مسکرا کے بولیں گے اپنی شایان شان، رب ذوالجلال بولیں گے میں نے کہا تھا نا کہ مجھ سے اور سوال نہیں کرنا، بندہ تڑپ کر بولے گا باری تعالیٰ جسے اتنا کرم کر دے تھوڑا جا کرم اور بھی کر دے، وہ سوال دینا کرنا، تو رب ذوالجلال اسے جنت کے قریب کر دیں گے۔ اچھا جنت کے قریب وہ اب دیکھتا جائے گا، اچھا فلاں بندہ بھی جنت میں ہے، فلاں بندہ بھی جنت میں ہے، فلاں بندہ بھی جنت میں، دیکھتے دیکھتے نا پھر بولے گا باری تعالیٰ جنت کے قریب تے کر چھڑے بوئے دے کول تے لے آیا، جنت دے وچ بھی داخل کر دے، جنت کے اندر بھی داخل کر دے۔ رب پھر بولیں گے بندے میں نے کہا تھا نا کہ اور سوال نہیں کرنا، رب ذوالجلال جی تے اتنا کرم کیتا ہے تھوڑا جا کرم اور بھی کر دے مجھے جنت کے اندر داخل۔ رب ذوالجلال بولیں گے چل بندے جا، میں نے اپنی رحمت کے سبب تجھے یہ جنت بھی عطا کی اور اس جیسی 10 جنتیں میں نے تجھے اور بھی عطا کی۔ اور جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، میں نے آپ کو جنت کی وسعت بتائی ہے، آپ کو توبہ و مغفرت کی اہمیت و حساسیت بتائی ہے، لیکن جب ہماری باری آئی نا تو رب ذوالجلال نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اے میرے بندے ذرا تو ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کر کے اپنے دل کے اندر خوف خدا لے کر تو آ، تجھے ایک جنت نہیں دوں گا، تجھے میں 2 جنتیں عطا کروں گا، 2 جنتیں تجھے عطا کروں گا، سچے دل سے آ تو صحیح۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں میں ایک مرتبہ نا ایک لڑکی کے گھر داخل ہونے لگا، میں نے کہا قافلہ تو لوٹتا ہی ہوں نا، آج کیوں نہ لڑکی کے گھر جا کے کسی کے گھر کا سامان بھی لوٹ کے آتا ہوں۔ جب
آپ کو پتہ ہے دیہاتوں کے اندر چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی ہیں، آرام سے انسان جو ہے اوپر سے گزر کے پھلانگ کے جا سکتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں جب پھلانگ کے جانے لگا نا تو ایک گھر میں رات کے پچھلے پہر نا مائی تلاوت قرآن کر رہی تھی اور یہ آیت کریمہ پڑھ رہی تھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ اے میرے بندو، رب کہتا ہے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل خوف خدا سے مچلنے لگ جائے، ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل خوف خدا سے لرزنے لگ جائے۔ حضرت فضیل بن عیاض ادھر سے واپس آ گئے، سچے دل سے توبہ کی۔ کسی نے کہا قافلہ لوٹ آئے ہو، کہا لوٹنے قافلہ گیا تھا لیکن اب خود لٹ کے آ گیا، اب خود لٹ کے آ گیا ہوں۔ اور آخر کے اوپر میں آپ کو جو روایت سنانے جا رہا ہوں وہ مغفرت کا انسائکلوپیڈیا ہے کیا، وہ مغفرت کی خیرات ہے کیا جو باقیوں کو تو رب ذوالجلال اتنی مشکل سے دیتا تھا، قتل کروا دیتا تھا اور تب جا کے ان کی توبہ قبول ہوتی تھی، ہمیں رب نے وہ مغفرت کا انسائکلوپیڈیا دیا۔ مشکات المصابیح کی روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ایک مرتبہ محبت سے بولے نا سبحان اللہ، ایک مرتبہ محبت و عقیدت سے اپنے زبانوں کے اوپر سبحان اللہ کا نغمہ جاری کریں گے، محبت سے بولیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکات المصابیح کی روایت رکھ رہا ہوں، جمعے کا دن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، صحابہ کرام کی مجلس سجی ہوئی ہے، صحابہ کو کہا ادنو منی، میرے قریب قریب ہو جاؤ، سارے صحابہ قریب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رب ذوالجلال نے مجھے مغفرت کا انسائکلوپیڈیا دیا۔ کون سا انسائکلوپیڈیا دیا ہے؟ کون سا انسائکلوپیڈیا دیا ہے؟ مغفرت کا انسائکلوپیڈیا دیا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مغفرت کے انسائکلوپیڈیا میں ہوگا کیا؟ کہا سلسلۃ الشیاطین، سلسلۃ الجنات، یہ مغفرت کے انسائکلوپیڈیا میں رب ذوالجلال شیطانوں کو جکڑ دے گا، رب ذوالجلال جنات کو جکڑ دے گا، رب ذوالجلال دوزخ کے دروازوں کو بند کر دے گا، رب ذوالجلال دوزخ کی آگ کو دھیما کر دے گا، رب ذوالجلال جنت کے دروازوں کو کھلوا دے گا، رب ذوالجلال رحمتوں کی بارشیں برسانا شروع کر دے گا، رب ذوالجلال جنت کو مزین اور آراستہ کروا دے گا، رب ذوالجلال جنت کے ملائکہ کو زمین پر بھجوائے گا۔ رب ذوالجلال نے اس مغفرت کے انسائکلوپیڈیا کے اندر نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا ہے، فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا ہے۔ رب ذوالجلال نے خود آسمان دنیا بڑھا کر یہ مغفرت کے انسائکلوپیڈیا کے سبب انسانوں کی مغفرت کرنا شروع کر دے گا، ہر عمل کا دگنا ثواب ہو جائے گا، ہر سجدے کے اوپر لاکھوں نیکیاں ملیں گی۔ صحابہ نے تڑپ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مغفرت کا انسائکلوپیڈیا ہے کیا؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رب ذوالجلال نے مغفرت کا انسائکلوپیڈیا اپنے مہینے رمضان المبارک کو بنایا، رمضان المبارک کو بنایا ہے، کہا یہ مغفرت کے انسائکلوپیڈیا میں آؤ تو صحیح، تمہیں یہ بخش کر چھوڑے گا اور تمہیں چاہیے کہ تم اپنی بخشش کروا کر چھوڑو، تم اپنی بخشش کروا کر چھوڑو اور یہ تمہیں بخش کر چھوڑے گا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں ایسے تبدیل کر دے گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تم بدبخت سے اللہ کے تقدیر میں خوش بخت بندوں کے اندر شامل ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اس مغفرت کے انسائکلوپیڈیا کو تھامنے اور اس مغفرت کے انسائکلوپیڈیا سے ہمیں بہار اور رحمت لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مغفرت کے انسائکلوپیڈیا رمضان المبارک کے صدقے مدینہ منورہ کی باادب حاضری نصیب فرمائے اور جو مدینہ منورہ کی بہاریں لوٹ رہے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ان کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز اگلے جمعہ المبارک پہ ہم یہ جانیں گے کہ جو مغفرت کا انسائکلوپیڈیا ہے یہ رمضان المبارک جو ہے یہ آتا کیسے ہے اور پھر جاتا کیسے ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو دارین کی ساتھ عطا فرمائے، آمین۔